یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہے عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ محمد ایوب بھٹکل سے سوال کرتے ہیں، سید انس و جاں کا کرم ہو گیا، دور سر سے میرے بار غم ہو گیا۔ کیا یہ جملہ استعمال کرنا صحیح ہے؟ یہ جملہ نہیں، یہ تو شعر ہے۔ شعر ہے، ایسی باتیں شعر میں کہی جائیں، نثر میں کہی جائیں، مجلس میں کہی جائیں، اکیلے میں کہی جائیں، یہ سراسر ناجائز و حرام ہے۔ بندہ یہ کہے کہ میرے اللہ کا کرم ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ کہے کہ سید انس و جاں کا کرم ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول کا کرم ہو گیا، تو یہ وہ بات ہے جو نہ اللہ کے رسول نے سکھائی اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنائی، نہ امامان دین نے اس کی اجازت دی۔ چونکہ یہاں ہمارے ہندوستان میں اللہ سے زیادہ بزرگوں سے مانگنے کا رواج ہو گیا ہے، کیونکہ ہندوستان بنیادی طور پر مردہ پرست ہے۔ جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، مرنے کے بعد پھر وہ کیا کہنا اس کو، وہ بھگوان ہو جاتا ہے، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس سے بیٹا بیٹی روزی روٹی سب وابستہ کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ دے سکتا ہے، اور جب تک زندہ رہتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اسے کچھ نہیں مانگتے۔ تو یہ ہماری نسوں میں جو ہندوستانیت، دیومالائیت، جو اندھ وشواس اور مخلوق کے بارے میں غلط تصورات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم اپنا رہے ہیں۔ ادھر تھے تو ادھر کے بزرگوں کا تذکرہ کرتے تھے، انہی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ ادھر آ گئے تو ادھر کے بزرگوں کے ساتھ ایسی چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ نہ توحید ہم اس وقت مانتے تھے، نہ توحید اب مان رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جس سے مانگا، جس سے طلب کیا، جس کو راضی کیا، بیٹا بیٹی روزی روٹی دنیا کی ہر چیز، نفع نقصان، یہاں تک کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر بندے کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے، اور یہی بزرگان دین نے کہا۔ فتوح الغیب میں دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ان حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مت مانگ، اللہ سے مانگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں ہے، نہ داریم غیر است فریاد رس، تیرے علاوہ اے اللہ ہمارا کوئی فریاد رس نہیں، ہماری فریاد کو پہنچے، ہماری فریاد پوری کر دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ نہ داریم غیر است فریاد رس، تو ہی آسیارہ خطا بخش، بس گنہگاروں کی خطائیں بخشنے کا کام تیرا ہی ہے اے رب، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ چوں تو ایاک نستعین خوانی، پس چرا غیر را معیدانی، جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، وہ ایاک نستعین، مدد میں تجھی سے مانگوں گا اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں ہے، کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ بس چرا غیر را معیدانی، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسروں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا؟
بزرگان دین کہہ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ ہوئے، ولی ہوئے اللہ کو مان کر، اب ہم بزرگوں ہی کو اللہ کا درجہ دے کر اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات سے بغاوت کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ جملہ کہنا، تو ایسا کہنا جملے میں ہو، نثر میں ہو، نظم میں ہو، بات چیت میں ہو، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔